یہ نقش جو ہے وہ مال کی زیادتی کی نہیں ہے، یعنی کہ مال اور زیادہ ہو جائے۔ یہ ایسا نقش ہے اگر کہ کوئی انسان دولت تو بہت کماتا ہے لیکن وہ رکتی نہیں، یعنی کہ پیسہ کافی کماتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا اور آتا ہے اور ادھر سے ادھر ختم ہو جاتا ہے، اور جیب بھی خالی رہتی ہے، کیسا کہ پیسہ آیا اس کے بعد جیب خالی رہ گئی۔ اگر کہ اس نقش کو لکھ کر گلک یا اپنی جیب میں رکھے، نہ تو کبھی گلک خالی رہے گی اور نہ ہی کبھی اس کی جیب خالی رہیں گی۔ اب نقش لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ اس ترکیب سے ہے کہ آپ پہلے 4 طرف سے لائن کھینچ لیں گے اور پھر بیچ میں لائنیں لکھیں گے۔ دیکھیے ہماری یہ ایک لائن 2 ہو چکی ہیں بیچ میں، اور یہ تیسری لائن جو ہے ہم اس سائڈ سے کھینچیں گے، یہ 3 اور 1 یہ آ گئی ادھر سائڈ سے، 4 ہو گئے ہیں۔ 4 لکھنے کے بعد ہم بیچ میں جو لکھیں گے، اب لکھیں گے سب سے پہلے جو ہم لکھیں گے، ایک لائن تھوڑی سی ادھر کو آ گئی اور دوسری لائنیں اس میں تھوڑے لائنیں کو وہ کر لیں گے چیک۔ دیکھیے یہ بھی اب ایک اس سائڈ میں اور بیچ میں لکھیں گے، اس سائڈ سے شروع کریں گے ایک کونا، پھر اسی طرح ایک کونا ایسا کہ یہ نقش ایسا ہے اگر کہ انسان کو جیب خالی رہتی ہے، مطلب پیسہ آیا ضرورت ہے ہونے کے بعد بھی پھر بھی جیب خالی ہو جاتی ہے، انسان حیرت میں ہے، تو یہ نقش لکھ کر جیب کیا گلک میں رکھے تو کبھی نہ تو جیب خالی ہوگی نہ ہی کبھی گلک خالی ہوگی۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب ہم اس سائڈ سے لکھ لیں گے، نقش لکھنے کا طریقہ یہ ہے 3000، اب ہم 19 لکھیں گے یہاں۔ اب 3019 کے بعد اب ہم اس سائڈ میں پہنچے 3000، اب ہم لکھیں گے 20، 3020 لکھ دی ہم نے یہاں پر نقش میں۔ اب ہم 21 لکھیں گے، اب اس سائڈ سے لکھیں گے ہم 3021 لکھنا ہے، 3000 ہو گئے ہمارے اور 21 یہ ہے۔ اب 3022 لکھیں گے ہم کہ 3000 ہوں گے ہمارے اس سائڈ ہونے کے بعد اب ہم 22 لکھ دیں گے۔ نقش کو بننے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، دیکھیے نمبروں کے حساب سے اعداد کے مطابق لکھیں 3000، اب اس میں لکھیں گے اس والے کھانے میں بھی اس میں لکھ دیں گے ہم 23، تو ہم اس سائڈ سے لکھ دیں گے 24، 3000 لکھ دیں گے ہم 3024 کے بعد ہم 25 لکھیں گے۔ اب 3000 لکھنے کے بعد جو ہے اب ہمارے یہ ہوگا اس سائڈ سے 25۔ یہ نقش بڑا ہی پیارا نقش ہے، اگر کہ اس کو انسان جیب میں رکھے کیا کہ پھر گلک میں رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کا تویز کا جو موکل ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اس کے تویز کے موکلات۔ موکل کا نام جو ہے وہ یادردعیل ہے، اور موکل کا نام جو ہے وہ گلک کی جو ہے پیٹھ پر لکھ دینا ہے، یعنی کہ گلک میں جب تویز ڈالیں تو اس کی پیٹھ پر لکھ دیں، یعنی تویز کی۔ اب ہم اس سائڈ میں لکھ دیں گے، یہ دیکھیے نقش اور یہ آئے ہیں ہمارے طویل نقش کے اعداد سائڈ کے ہوئے۔ اب ہم اس سائڈ کے بھی اعداد میں لکھیں گے، یہ ہے سائڈ لکھے ہم نے یہ والی بھی اعداد۔ اب یہ والا خانہ بھی پورا کریں گے، یعنی کہ بھریں گے۔ سائڈ میں آ گئے، اس سائڈ کی اور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی یہ 2 خانہ اور بننا ہے ہمیں، ایک تو یہ والا بننا ہے، خانہ اس سائڈ کا بننا ہے۔ یہ نقش انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ کبھی نہ تو گلک خالی رہے گی اور نہ ہی جیب خالی رہے گی، اگر کہ جیب میں رکھیں تو جیب میں رکھیں اور گلک میں رکھیں تو گلک میں رکھیں۔ اب ہم 20 کا پر کریں گے، یعنی کہ 20 کا خانہ بڑھیں گے، بسم اللہ شریف لکھیں گے سب سے پہلے، اور جو اس کی مطلب ماشاءاللہ اس کے موکلات جو ہیں آپ ان کا نام جو ہے
پیچھے تویز کے پیچھے لکھ دیں موکلات کا، یعنی موکل کا نام ہے یار دردیل آپ، لیکن یہ جب تویز لکھ دیں یعنی کہ یہ نقش جو ہے آپ پورا لکھنے کے بعد اس پر عطر لگا دیں، کیا پھر اگربتی کی جو دھنی ہوتی ہے وہ دے کے اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی فیض ہوگا۔ اب ہم دیکھیے بھی اور کھانا پر کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تویز لکھنے سے پہلے آپ اچھی طرح وضو کریں اور درود پاک کا ورد بھی کرتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ بھی نقش ہمارا مکمل ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہم یہ نقش تھوڑا سا اور بھر لیتے ہیں، پھر کر لیتے ہیں اس کے یہاں سے کرنے کے بعد ایسا ہم نے کریں گے، اور پھر اس کو بھرنے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس تمیز سے آپ بہت فیض اٹھائیں گے۔ اگر کہ آپ کسی کو لکھ کر دینا چاہیں تو ان کو بھی لکھ کر دے سکتے ہیں۔ یہ لکھتے تھے ہم، اور پورا لکھنے کے بعد آپ کو اس پر عطر یا پھر اگربتی کی دھنی دے کر رکھیں، اور پھر اس میں ماشاءاللہ تاثیر ہو جاتی ہے۔ اب موکل کا نام بھی لکھیں گے ہم۔ موکل کا نام جو ہے تویز کو پلٹ کے اس کی پیٹھ پر لکھ دیں گے۔ موکل کا نام تو یار دردیل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ نقش لکھتے سمے درود پاک کا ورد بھی کرتے رہنا چاہیے آپ کو، لکھتے سمے جب لکھیں تو آپ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی 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 علی سیدنا مولانا وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، وبارک وسلم، صلی علی سیدنا مولانا وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، سیدنا مولانا محمد صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب آپ کو موکل کے نام کو اس تویز کے پیچھے موکل کا نام جو ہے ہمیں اس تویز کے پیچھے لکھنا ہے۔ دیکھیے اس کی پشت پر لکھیں۔ چلیے دیکھیے ہم موکل کا نام جو ہے تویز پہ لکھیں گے۔ تو موکل کا نام جو ہے وہ یہ ہے، چلیے اب یہاں پر لکھتے ہیں ہم موکل کے نام کو، یا لکھنے کے بعد ہم لکھ دیں گے دردیل موکل کے نام کو۔
نام اسی نقش کے پیچھے ہم نے لکھ دیا ہے، اس نقش کے پیچھے ہمارا نام موکل کا ہو چکا ہے، یا دردعیل ہم نے موکل کا نام. اب اس تعویذ کو ہمیں یعنی کہ جو یہ نقش ہے ہمیں اگربتی یا پھر عطر سے خوشبو لگا دینا ہے. اگربتی سے یہ ہے کہ دھونی جو ہوتی ہے دھونی دے لیں، اور عطر سے یہ ہے عطر لگا دیں.